فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ فینسی نمبر پلیٹ سے تلنگانہ کے محکمہ ٹرانسپورٹ کو گزشتہ 5 دنوں میں 5 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی۔ اس ماہ کی 15 تاریخ سے گاڑیوں کے نمبر پلیٹس ٹی ایس سے ٹی جی میں تبدیل کر دیے گئے۔ فینسی نمبر پلیٹس کے ذریعے حیدرآباد کو سب سے زیادہ 2 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی ہے۔ فینسی نمبرات کے سلسلے میں روز بروز عوام میں جنون بڑھتا جا رہا۔ سالگرہ، شادی کی سالگرہ، لکی نمبر، فینسی نمبرات کو سمجھتے ہوئے ان کو حاصل کیا جا رہا۔ اس رجحان میں اضافہ ہوتا جا رہا۔ ایک نمبر کی بولی تقریباً 1 لاکھ روپے تک دی جا رہی۔ زیادہ سے زیادہ بولی دیتے ہوئے اس طرح کے فینسی نمبرات کے شوقین افراد اس کو حاصل کر رہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے عہدیدار رمیش نے کہا کہ گاڑی کے نمبر 001 سے بعض افراد میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ وہ نمبر 1 ہے۔ اس طرح کے نمبر کے شوقین افراد کی کمی نہیں۔ اس کے مقررہ فیس 50,000 روپے تھی۔ اس کی بولی کے لیے 2 گھنٹے کا وقت مقرر تھا۔ آن لائن بولی زیادہ دینے والے کو ہی یہ نمبر الاٹ کیا گیا۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر و مرکزی وزیر سیاحت اجے کشن ریڈی نے الزام لگایا کہ بعض طاقتیں این ڈی اے کو شکست دینے کی کوشش کر رہی۔ انہوں نے حیدرآباد کے باغمبر پیٹ ڈویژن میں مختلف کالونیوں کی ویلفیئر سوسائٹیوں کے ارکان سے بات چیت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوک سبھا انتخابات میں زیادہ سے زیادہ پولنگ ہونی چاہیے اور ہر کسی کو ملک کی خاطر، ترقی کے لیے اور ملک کی عزت کے لیے پولنگ میں حصہ لینا چاہیے۔ انہوں نے تمام پر زور دیا کہ وہ اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ این ڈی اے اتحاد میں 14 پارٹیاں ہیں۔ کل تمل ناڈو میں بعض دیگر علاقائی جماعتوں کو اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو بندگان خداوند نے بدید نم طلب، رحمت، اتحاد امت اور غلبہ حق اور ملک میں بہتر حکمرانی و تحفظ امت و کامرانی کے لیے دعا کرتے ہوئے وداع کیا۔ پہلے عشرے کے دوران جن مساجد میں نماز تراویح کے دوران 3 پاروں کا اہتمام کیا گیا تھا، وہاں خصوصی دعائیں ختم قرآن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کلام اللہ سنانے کی سعادت حاصل کرنے والے حفاظ کرام کی گلپوشی کی گئی۔ تلنگانہ کی مختلف اضلاع اور دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کی مختلف مساجد میں دعائیں ختم قرآن کے ساتھ ساتھ عالم اسلام میں امن، اتحاد و اتفاق کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ تاریخی مکہ مسجد میں مولانا حافظ محمد رضوان قریشی خطیب و امام مکہ مسجد کی امامت میں روزانہ 3 پارے قرآن مجید سنائی جا رہی تھی۔ پہلے دہے کے اختتام پر خصوصی دعا کا انعقاد عمل میں آیا۔ مکہ مسجد و شاہی مسجد باغ عامہ کے علاوہ شہر کی دیگر مساجد جہاں عشرہ رحمت کے دوران 3 پارے سنائے جا رہے تھے، ان مساجد میں خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ دونوں شہروں کی بیشتر مساجد میں دعائیں ختم قرآن کے ساتھ ماباقی عشروں کے دوران بھی نماز تراویح کی پابندی کی تاکید کرتے ہوئے ائمہ و حفاظ کرام نے مصلیوں کو ماہ رمضان المبارک کی اہمیت اور افادیت کے علاوہ اس ماہ مبارک کے لمحات کے بہتر استعمال کی تلقین کی۔ تاریخی مکہ مسجد میں ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے اختتام پر جب حسب توقع غیر معمولی ازدحام دیکھا گیا اور اس ازدحام سے نمٹنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ دہلی کی ایک عدالت نے بی آر ایس لیڈر کے کویتا سے، جو دہلی شرح پالیسی سے مربوط منی لانڈرنگ کیس میں سردست انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی کی تحویل میں ہے، اپنے دونوں بچوں، ماں اور افراد خاندان سے ملنے کی اجازت دی ہے۔ خصوصی جج ایم کے ناگپال نے کویتا کے وکیل نتیش رانا کی عرضی پر یہ احکام جاری کیے۔ بی آر ایس قائد کی طرف سے نتیش رانا ایڈوکیٹ نے فہرست میں خاندان کے افراد کے مزید 7 لوگوں کے نام شامل کرتے ہوئے عدالت میں ایک عرضی
عرضی داخل کی تھی اور اس بات کی خواہش کی تھی کہ ای ڈی کی تحویل میں موجود کویتا کو مزید افراد خاندان سے ملاقات کی اجازت دی جائے، جس پر خصوصی جج نے کویتا کو بیٹوں، ماں اور دیگر افراد خاندان سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے۔ تاہم جج نے کہا ہے کہ 16 مارچ کو جاری کردہ احکام میں عدالت نے پہلے 6 افراد کو کویتا سے ملنے کی اجازت دی گئی تھی، اس میں مزید ناموں کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ ملزمہ کے وکیل رانا نے پھر عدالت میں عرضی داخل کرتے ہوئے کہا کہ پہلے دیے گئے 6 ناموں میں صرف کویتا کے بھائی KTR کے نام کو ہی برقرار رکھا جائے اور 6 نئے ناموں کو شامل کرنے کی درخواست کی جو قریبی افراد خاندان ہیں۔ نئے ناموں پر مشتمل فہرست پر غور کرتے ہوئے جاری احکام میں ترمیم کرتے ہوئے جج نے KTR کے ساتھ نئے ناموں کو احکام میں شامل کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ صرف ان افراد کو خاتون BRS قائد سے ملنے کی اجازت دی جائے جن کے نام نئی عرضی میں دیے گئے ہیں۔ ریاست میں ضابطہ اخلاق کے نفاذ کے بعد پولیس نے مختلف مقامات پر تلاشی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق راجندر نگر علاقے میں انسپکٹر ناگیندر بابو نے گاڑیوں کی تلاشی کے دوران بدویل کے رہنے والے یادگیری کے قبضے سے 50 لاکھ روپے برآمد کر لیے۔ اس کے علاوہ میڈچل، ECIL، چرالا پلی، کیسرا، ابراہیم پٹنم، وقار آباد، شاد نگر، چویلڈا اور شہر کے مختلف مقامات پر پولیس کی تلاشی مہم جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق شہر حیدرآباد کے منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں بھی پولیس نے گھر گھر تلاشی مہم چلائی تھی۔ اس مہم میں 150 ملازمین پولیس نے 10 گروپس تشکیل دیتے ہوئے اس میں حصہ لیا تھا۔ پولیس نے نامناسب دستاویزات پر 23 بائکس، غیر قانونی فلنگ کیے جانے والے 15 گیس سلنڈر کے علاوہ 24 لیٹر شراب کو ضبط کیا تھا۔ اراضی کے مسائل کو حل کرنے میں غیر معمولی تاخیر اور تحصیلدار کی جانب سے عدم توجہ پر 5 خواتین نے خودسوزی کے لیے اپنے جسم پر پیٹرول ڈال دیا، تاہم مقامی افراد نے ان کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے جوگولامبا گدوال ضلع میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق روہنی، لکشمی دیوی، مہیشوری اور سبھدرما اور گووندما نامی خواتین تحصیلدار کے دفتر پیٹرول کی بوتلوں کے ساتھ پہنچی اور تحصیلدار پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 5 سال سے وہ اپنے اراضی کے مسائل کے حل کے لیے ان کے دفتر کے چکر کاٹ رہی ہیں، تاہم ان کے مسائل کو نظر انداز کیا جا رہا۔ ان خواتین نے برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے مسائل کو حل نہیں کیا گیا تو وہ اپنے جسم پر پیٹرول ڈال کر خودسوزی کر لیں گی۔ بعد ازاں ان خواتین نے اپنے جسم پر پیٹرول ڈال کر خودسوزی کی کوشش کی ہے، تاہم مقامی افراد نے ان کو ایسا کرنے سے روک دیا اور پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس نے وہاں پہنچ کر ان کے جذبات کو سرد کر دیا اور ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے ان کو گھر بھیج دیا۔ جاریہ ماہ کے آخری اتوار کو تمام ایجنسی بینکس کھلے رہیں گے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ سبھی ایجنسی بینک 31 مارچ کو عوام کے لیے کھلے رہیں گے۔ حکومت ہند نے سرکاری ریسپٹ اور ادائیگی سے متعلق بینکوں کے سبھی برانچ کو 31 مارچ کو لین دین کے لیے کھلا رکھنے کی خواہش کی، تاکہ مالی سال 2023 میں ریسپٹ حصول اور ادائیگی سے متعلق سبھی سرکاری لین دین کا حساب رکھا جا سکے۔ RBI کے ذریعے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 31 مارچ کو مالی سال کا سالانہ اختتام اینول کلوزنگ ہونے کے سبب سبھی بینکوں کو کھلا رکھنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ تمام بینکوں کو بھیجی گئی ہدایت میں کہا گیا کہ مالی سال کے آخر تک ہونے والے ٹرانزیکشن اسی سال میں درج ہونے چاہیے، اس لیے سبھی بینکوں کو کام کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ED کے سمن کے تعلق سے دہلی ہائی کورٹ میں داخل دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی عرضداشت کی سماعت کے بعد ہائی کورٹ نے کیجریوال کو گرفتاری سے کوئی راحت نہیں دی ہے۔ دوران سماعت ہائی کورٹ نے ED سے کہا تھا کہ اس کے پاس کیجریوال کے خلاف جو ثبوت ہے وہ عدالت میں پیش کرے، جس کے بعد ED افسران نے ثبوتوں کی فائل عدالت میں پیش کی۔ ان کو دیکھنے کے بعد عدالت نے کہا کہ کیجریوال کو سمن کے جواب میں ED کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور یہ کہ ان کی گرفتاری پر کوئی روک نہیں ہے۔
مرکز کی مودی حکومت کے ذریعے ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی وکشت بھارت، ترقی یافتہ ہندوستان سے متعلق واٹس ایپ پیغامات بڑی تعداد میں بھیجے گئے، جس پر زبردست تنازعہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اب اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے سخت قدم اٹھاتے ہوئے حکومت کو ہدایت دی کہ وہ اس میسج کو بھیجنے پر فوراً روک لگائے۔ مرکزی الیکشن کمیشن نے وزارت برائے الیکٹرانکس و انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ہدایت جاری کی، جس میں کہا گیا کہ اگر انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ ہونے کے بعد بھی لوگوں کے پاس وکشت بھارت سے جڑے پیغام جا رہے ہیں تو ان پر فوراً روک لگائی جانی چاہیے۔ ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سلسلے میں کی گئی کارروائی سے متعلق رپورٹ کمیشن کو بھیجی جائے۔ اس کے علاوہ دراصل الیکشن کمیشن کو کئی شکایتیں ملی ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ لوک سبھا انتخابات 2024 کی تاریخوں کا اعلان ہونے اور مثالی ضابطۂ اخلاق نافذ ہونے کے بعد شہریوں کے فون پر حکومت کے ذریعے اس طرح کے میسج بھیجے جا رہے۔ اس طرح کی شکایتوں پر انتخابی کمیشن نے نوٹس لیا اور متعلقہ وزارت کو ضروری ہدایت دے دی۔ گمراہ کن اشتہارات کے معاملے میں عدالت کی سختی کے بعد بالآخر پتنجلی آیوروید نے معافی مانگ لی۔ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر آچاریہ بالکرشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کرتے ہوئے ان اشتہارات کی اشاعت پر افسوس کا اظہار کیا اور غیر مشروط معافی مانگی۔ اپنے حلف نامے میں آچاریہ بالکرشن نے یہ بھی کہا کہ آئندہ ایسی غلطی دوبارہ نہیں کریں گے۔ واضح ہے کہ عدالت نے حکم کے باوجود ادویات کے گمراہ کن اشتہارات دینے پر نوٹس جاری کیا تھا۔ 2 اپریل کو بابا رام دیو اور آچاریہ بالکرشن کو بھی ذاتی طور پر حاضر ہونے کو کہا گیا تھا۔ 21 نومبر کو عدالت نے پتنجلی سے کہا تھا کہ وہ سنگین بیماریوں کے مستقل علاج کے طور پر اپنی دوائیوں کی تشہیر بند کرے اور ایلوپیتھی کو خراب بتانے والے اپنے اشتہارات کو روک دے۔ پتنجلی نے کہا کہ اس حکم کے بعد شائع ہونے والے کچھ اشتہارات میں غلطی سے ایسے دعوے لکھے گئے تھے جنہیں عدالت نے منع کیا تھا۔ روہنگیا پناہ گزینوں پر مرکز کی جانب سے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا گیا۔ اس حلف نامے میں مرکز نے کہا ہے کہ غیر ملکیوں کو ہندوستان میں مکمل طور پر پناہ گزین کے طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے حلف نامے میں مرکز نے کہا، دنیا کی سب سے بڑی آبادی اور محدود وسائل کے ساتھ ایک ترقی پذیر ملک کے طور پر ملک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو ترجیح دے۔ پناہ گزین اس طرح کی حیثیت کا اعلان عدالتی حکم کے ذریعے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مرکز نے کہا ہے کہ زیادہ تر غیر ملکی غیر قانونی طور پر ہندوستان میں داخل ہوئے ہیں۔ آئین کے تحت بنیادی حقوق صرف ملک کے شہریوں کو دستیاب ہے، اس لیے درخواست گزار شہریوں کے نئے کام کی تشکیل کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اس شدت کے فیصلے مقننہ کے خصوصی دائرے اختیار میں ہیں اور عدالتی احکامات کے ذریعے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن ہونے کے ناطے روہنگیا آئین کے حصے 3 کے تحت تحفظ کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ حصہ 3 صرف ملک کے شہریوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، غیر قانونی تارکین وطن کو نہیں۔ زندگی اور آزادی اور ہندوستان میں رہنے آباد ہونے کے بنیادی حق کا دعویٰ نہیں کر سکتے، یہ حق صرف ہندوستانی شہریوں کو حاصل ہے۔ اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن SIO حلقہ تلنگانہ نے فلسطین پر جاری نسل کشی کے خلاف مخصوص اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل کی۔ SIO تلنگانہ نے کہا ہے کہ بائیکاٹ کرنا اسرائیلی حکومت کی ناپاک پالیسیوں کے خلاف احتجاج کی ایک بہترین شکل ہے۔ ان ناجائز قبضوں کے خلاف جو انسانیت اور تمام بین الاقوامی معیارات کی حدود تک پار کر گئی ہے۔ SIO نے تمام انسانیت پسندوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی خریداری کے وقت ہر ایک چیز کے بارے میں محتاط رہیں اور اس کا کوئی متبادل منتخب کریں۔ عوام کی سہولت کے لیے SIO تلنگانہ نے مخصوص اسرائیلی مصنوعات کی ایک فہرست فراہم کی ہے جو بائیکاٹ تحریک کا حصہ ہے۔ اس فہرست میں مختلف قسم کے غذائیت، مشروبات، برانڈز وغیرہ شامل ہیں جو فلسطینیوں پر وحشیانہ ظلم و ستم کی کھلے عام حمایت کرتی ہیں اور اسرائیل کو مالی امداد فراہم کرتی ہیں۔ محمد فراز احمد، سیکریٹری SIO حلقہ تلنگانہ نے کہا کہ یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ غزہ میں انسانی جانوں کی تباہی صرف عالمی طاقتوں کی فوجی امداد ہی سے ممکن ہوئی، جس میں ہندوستان کے اڈانی ڈیفنس اینڈ ایروسپیس اور اسرائیلیوں کے ایلبٹ سسٹمز کے درمیان حیدرآباد میں قائم مشترکہ منصوبے شامل ہیں جو اسی سازشوں میں مشغول ہیں۔ حیدرآباد اور تلنگانہ کے باشندوں کی حیثیت سے ہم اسرائیل کے ساتھ ہتھیاروں کی تیاریوں اور تبادلوں کی شدید
शदीद मजम्मत करते हैं। हम तेलंगाना की आवाम से मुतालबा करते हैं कि वो इस मामले पर संजीदगी से गौर फिक्र करें, इसराइली अशिया का बाइकआउट करें और इस नस्ल कुशी में मुलविस तमाम कॉरपोरेशनों के खिलाफ आवाज बुलंद करें। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।